سامعین و ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت حر نے کوفیوں سے کیا خطاب فرمایا اور حضرت حر کی شہادت کیسے ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو تعویذ اپنے فرزند امام قاسم علیہ السلام کو دیا تھا اس میں کیا لکھا تھا اور آپ کی شہادت کس طرح ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں اہل بیت اطہار کے علاوہ جو آپ کے جانثار حاضر تھے، جو آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، پہلے ان لوگوں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اہل بیت اطہار کے کچھ لوگوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی راہ حق میں پیش فرمائی۔ تب امام قاسم علیہ السلام، جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی عمر شریف صرف 22 سال تھی، آپ امام پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میدان کربلا میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ تو امام پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہو۔ میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں، اس کام کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا۔ امام قاسم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امام پاک علیہ السلام کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اسی وقت آپ کو یہ خیال آیا کہ میرے ابا جان امام حسن علیہ السلام نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازو میں بنی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ لہٰذا آپ نے تعویذ کو کھول کر پڑھا، جس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے بھائی امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں گے تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ امام قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو امام پاک کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت ضرور مل جائے گی۔ امام پاک علیہ السلام نے جب اس تعویذ کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے امام قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا عمامہ شریف امام قاسم کے سر پر باندھا۔ امام قاسم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کی دعائیں لیتے ہوئے میدان کربلا میں پورے جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے اور بولے کہ اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہا لے۔ امام قاسم علیہ السلام کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی اور آپ کے مقابلے میں آنے کی کسی میں جرأت و ہمت نہ رہی۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی جانے کو تیار نہیں تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو میدان میں جانے کا حکم دیا۔ اس پہلوان کی طاقت و قوت کے چرچے پورے مصر اور شام میں مشہور تھے۔ ارزق یہ سن کر غصہ ہو گیا کہ مجھ جیسے پہلوان کو اس 22 سال کے بچے کے مقابلے میں بھیجتے ہو، اور اس نے کہا کہ اے ابن سعد، اس بچے سے مقابلہ کرنا میرے لیے ذلت کی بات ہے، اس کے منہ سے تو ابھی دودھ کی بو آتی ہے۔ کیونکہ ارزق پہلوان آپ کے ایمانی طاقت اور خون مصطفیٰ کی برکت سے ناآشنا تھا، اس پہلوان نے اپنے بیٹے کو آپ کے مقابلے میں بھیجا۔ امام قاسم علیہ السلام نے ایک ہی وار میں پہلوان کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے یکے بعد دیگرے ارزق پہلوان کے 4 بیٹوں کو قتل فرما دیا۔ اپنے 4 بیٹوں کی موت کے بعد ارزق پورے غصہ میں بھرا ہوا میدان جنگ میں آیا اور شیر خدا کے لعل نے اس کا بھی وہی حشر کیا جو اس کے بیٹوں کا کیا تھا۔
اس پہلوان کی موت کے بعد سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے اور آپ کے جسم مبارک پر قریب 27 زخم آئے اور آپ نے اپنی جان کو امت رسول کی خاطر فنا کر دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔